لوگوں نے بات کی تھی وہاں باگڈوگرا ایئرپورٹ پہ، تو ایک ہیلی کاپٹر کا خرچہ 1 گھنٹے کا 2,20,000 آتا ہے۔ تو ہیلی کاپٹر، ہم نے کہا کہ سر اتنا پیسہ کیوں خرچہ ہوتا ہے، اتنا 2,20,000، اور 1 لاکھ لے لیتے ہیں نا۔ بولا مولانا اس میں ٹوٹل بچت ہم لوگوں کو 1 گھنٹے میں 10,000 یا 20,000 ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کیسے؟ بولا سب سے زیادہ تیل اس میں خرچہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ تیل خرچہ ہوتا ہے فلائٹ میں۔ ایک فلائٹ جیسے ہم لوگ ایئر انڈیا، انڈیگو، ایئر ایشیا، اسپائس جیٹ ایئر ویز تو بند ہو گیا، تالا لگ گیا اس میں۔ یہ سب چیزوں میں ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ہوائی جہاز کا 1 سیکنڈ میں بوئنگ 370 یعنی جس میں تقریباً 290 لوگ یعنی 300 لوگ بیٹھتے ہیں، پتہ اس میں تیل کتنا پھونکتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 4 لیٹر پیٹرول جلتا ہے، 1 سیکنڈ میں 4 لیٹر۔ تو کھپاچی میں کتنا جلتا ہے؟ 1 لیٹر ڈالیے 100 روپے کا تیل، تو کھپاچی آپ کا زیادہ زیادہ خوب اسپیڈ پہ لے کر جاؤ، خوب یہاں سے آپ پہنچ جائیں کٹیہار 15 منٹ میں کدا کر، تو آپ کی کھپاچی زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 یا 20 کی مائلیج دے گی۔ ہماری گاڑی ہے 4 ویلر، تو اس 4 ویلر کو ہم اگر 70 سے 80 کے بیچ چلاتے تو یہ مائلیج دیتی ہے 22 کی 23 کی۔ اسی کو اگر ہم 80 سے 100 کے بیچ لے کر جاتے ہیں تو اس کی مائلیج گھٹ کر آ جاتی ہے 17 پہ۔ تو اصل خرچہ کس کا ہوتا ہے؟ پیٹرول کا ہوتا ہے۔ کھپاچی گاڑی تو لے آئے سسر سے کہہ کے، اور سسر نے زمین بیچ کر آپ کو کھپاچی دے دیا۔ اب کھپاچی لے کے آئے، آپ کماتے وماتے تو کچھ ہے نہیں، گھر پہ بیٹھے رہتے۔ یار دوست نے کہا اپنے کھپاچی پہ بیٹھے، چشمہ لگایا اور کان میں لیٹ لگائے، چلے گئے کہاں؟ چلو گھوم کر کے آتے ہیں کستول لابھایا، وہاں کٹیہار، آمدنی 98، خرچہ روپیہ۔ چلے گئے گھومنے کے لیے، جناب 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، نوکری تو کچھ کرتے نہیں، ابا بیچارے ضعیف پڑے ہیں۔ تو اس کے بعد جب کھپاچی میں پیٹرولوا نہیں ہوگا تو کیا کہیں گے؟ بیوی سے کہیں گے وہ تمہارا جو وہ جو کان کا بلیا ٹوٹ دے دو تو ہم کو، بیوی کے جو لے کے آتی ہے کچھ بچا کھچا کے، وہ جو تمہارے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ ہم کو دے دو۔ اس کو بیچ کے کھپاچی کا پیٹ بھرتے ہیں، اور کھپاچی ایسا ہے کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، آپ بیچ کر تیل میں ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی آپ کو کہے گی کہ نکمے، میں تو کتنی بد نصیب ہوں کہ مجھے یہ شوہر ملا، آج تک تو کچھ دیا ہی نہیں۔ یہ بھی ناشکری کرتی ہماری مائیں بہنیں، کچھ بھی لا کر کے دیجئے، کبھی بھی آپ اس کو کچھ بھی اس کی ضرورت پوری کیجئے۔ ہماری عورتوں میں، سماج کی بہو بیٹی میں ایک چیز تو ہے یہ کہ وہ کبھی کبھی ایسے ہوتی ہیں کہ سب کچھ شوہر دیتا ہے، لیکن تھوڑی سی بات، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو آپ کے زندگی میں آپ کے ساتھ کبھی سکھ پایا ہی نہیں، آپ نے مجھے دیا کیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ حالانکہ سب کچھ بیچارہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ماں بہنیں ہمارے لیے سر کا تاج ہیں، ہمارے گھر کی سارے کام کو پوری کرتی ہے۔ یہ ذمہ داری ان پر نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے لیے کھانا، بچوں کی پرورش، گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ اس لیے عورت کو کبھی ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ عورت کو کبھی بیوی ہو غلطی کرے تو مت مارو اس کو پیار سے سولو کر لیجئے۔ بیرک ہے، جب شوہر کا ڈیمانڈ پیسہ ختم ہو گیا، بیوی کے پاس سے مانگنے لگے، اس کے سارے جو ان کے زیورات تھے بیچ ڈالے، اس کے بعد اب کہاں جاتا ہے کھپاچی والا؟ اپنی بیوی سے کہتا اپنے ابا کو کہو کہ مجھے 50,000 روپے دے۔ اب بیچارہ سسر داماد سمجھ کر دے دیتا، لیکن کب تک دے وہ؟ کب تک دے گا وہ؟ اس کا تو احسان مانو کہ بیٹی اپنی بیٹی 20 سال تک پرورش کر کے انہوں نے تمہارے نکاح میں دیا، 20,000 30,000 40,000 50,000 روپے دے دیتے، لیکن ہمیشہ سے تم ٹارگیٹ کرو اور کہو کہ نہیں آپ کو دینا پڑے گا، ہم کو 1 لاکھ روپے دیجئے، ہم بزنس کریں گے۔ کیوں؟ ذمہ داری لے کے رکھی ہوئی، بھکاری کیوں بنتے؟ ہم اپنے سسر سے کیوں مانگتے ہیں؟
शादी इसलिए नहीं कि शादी करने के बाद औरत का अपने आप की बीवी का नाम नफका आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी में बनती। अगर बीवी का मन चाहे हमको आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम ला कर दो, नहीं है पैसा नौकरी करो मजदूरी करो। हजरत अली अपने घर में कुछ नहीं होता था तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा दिगर सहाबा किराम जाते थे मेहनत कर कर, तब जाकर कुछ लाकर अपने घर की परवरिश करते थे। आज हम लोग ऐसा नहीं करते, बस दिल्ली गए वहां पर 10,000 रुपए कमाया, फौरन बस में बैठे और पहुंच गए जनाब यहाँ। अब 10,000 रुपए खपाची के पीछे खत्म हो रहा, सब तो तेल में हम उड़ा देते। यही हरकत थी किसकी? आयशा के शौहर की, आसिफ आरिफ शेख की। यही गलती उसने की थी, बार बार टॉर्चर बीवी को, बार बार टॉर्चर अपने ससुर को। बिलाखिर उन्होंने 498 सेक्शन 1 डोरी एक्ट एक्शन के तहत उन्होंने केस दायर किया। सन 2020 में केस दायर किया, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। तब जाकर आजिज आकर उस बच्ची ने सुसाइड किया। हालांकि सुसाइड करना और खुदकशी करना मजहब इस्लाम में इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्त वईद की है, बड़ी ताकीदन मना किया है कि अगर कोई समाज का इंसान या बेटी, अगर कोई औरत या कोई मर्द अगर सुसाइड कर लेता है, अपनी जान को खत्म कर देता है, तो उसकी नमाज न पढ़ी जाए, उसको कब्रिस्तान में दफनाया ना जाए। क़यामत तक उसको उसी गुनाह, उसी चीज तकलीफ के अंदर हमेशा उसको रखा जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, हमारे और आपकी गलत रीति रिवाज ने हमारी बेटियों की जिंदगी खतरे में पड़ा दी। 7,000 बेटी मर जाती है इसी जहेज की वजह से। 1 साल के अंदर कितनी बेटियां? 7,000। ये चीज हमारे में नहीं थी, ये चीज कहां थी? ये चीज गैरों में थी। जहेज और तिलक गैरों में है कि 3 लाख 4 लाख रुपया दो, दामाद को बेटी भी दो, रुपए भी दो, खपाची गाड़ी भी दो, पल्सर गाड़ी भी दीजिए, 4 व्हीलर भी दीजिए। क्या है भाई? ये लॉटरी है, लॉटरी। वो तो अच्छा करता है राजस्थान के अंदर एक, बल्कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के इलाके में, कि लड़का जब ही शादी करेगा जब उसके पास 3 लाख रुपए होंगे। 3 लाख रुपए वो किसको देता है? लड़की वाले को, कि ये लीजिए 3 लाख रुपया, अब मेरे लिए खपाची खरीदिए, कि मेरे लिए आप पल्सर खरीदिए, दीवान बॉक्स पलंग खरीदिए, कि आप हमारे लिए सेफ अलमारी खरीदिए, कि आप हमारे लिए कुछ भी खरीदिए, अब लीजिए। वो अच्छा है, तब दिमाग ठिकाने आएगा। तब हमारे लड़के वाले, हमारे लड़का साहब स्कॉर्पियो में नहीं जाएंगे, 15-15 20-20 स्कॉर्पियो में बैठकर एकदम शान के साथ जाते हैं और पूरी गाड़ी को ऐसे सजाते हैं कि नजर ही नहीं आता कि ड्राइवर कहाँ पे बैठा हुआ। 2,000 3,000 5,000 रुपए सजाने में खर्चा कर देते हैं हम लोग गाड़ी को। नहीं मेरे भाइयों, अगर आपके इलाके में नहीं है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हमारे इलाके के अंदर ये चीज़ पाई जाती। आज इन्हीं रस्म व रिवाज की वजह से हमारा मजहब इस्लाम बदनाम होता जा रहा। हमारी गलत रस्म की वजह से, हमारी गलत नीति की वजह से आज हम पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुसवा हो रहे हैं। उस औरत ने कहा, जो सवाल किया था, मैं वो सवाल आप लोगों को बताना भूल गया। मैं ये 10-12-15 मिनट के अंदर उन सवालों का जवाब आपको बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, चूँकि मैं भी बहुत ज़्यादा थका हुआ। मेरे भाइयों, उस औरत ने कहा, उस मुसलमान मर्द से कहा कि मैं एक औरत हूँ, लेकिन मैं जीसस को मानता हूँ। आई बिलीव इन जीसस, हज़रत ईसा को। हज़रत मूसा के मानने वालों को यहूदी बोलते। उन्होंने कहा कि मैंने आपके कुरान को पढ़ा। बताइए, गैर हमारे कुरान को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं। मेरे नौजवानों, खड़ा होना होगा, नहीं खड़े होगे तो ये डरमुंडे लोग खड़े होकर के अनाप शनाप बकते हुए चले जाएंगे और आपको डरा डरा कर इतना कमज़ोर कर देंगे, इतना कमज़ोर कि हमारे मुकर्रिर कुर्सी पर बैठकर बात करने से डरते हैं। मुझे कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला आप कैसे बात करते, डर नहीं लगता? हमने कहा कि किससे डरें? कुरान पढ़ते हो? हाँ जानते। हमने कहा कि क्या मौलाना? वल्लाहु अक़वा अन तख़शौ,
ان شرابی ان کبابی سے ڈرنے سے زیادہ بیٹر ہے کہ اللہ سے ڈرو. کرو ہم کو، ہم نے کہا کہ غیروں سے ہم کو ڈر نہیں ہے. ہمیں اپنوں سے گلے، ہمیں اپنوں سے نقصان پہنچتا ہے، ہمیں غیر نقصان نہیں پہنچاتے. غیر تو اتنا نقصان پہنچاتے کھل کر آمنے سامنے، موب لنچنگ کر دے گا زیادہ سے زیادہ، لیکن اپنے تو ایسے نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے نقصان پہنچاتے. سپوز دیٹ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان پر کیس FIR ہوا، کیس رجسٹرڈ ہوا، تو بھارت میں جو 25-30 کروڑ مسلمان تھے ٹوٹل، ان کو کیا کرنا تھا؟ ان کو پروٹیسٹ کرنا تھا، ان کو احتجاج کرنا تھا. اور ہم کر سکتے ہیں احتجاج، ہم کر سکتے ہیں. ٹو اسمبل ود دا پیسفل وداؤٹ آرمس، اٹس یور فنڈامنٹل رائٹس. بھارت کا سمویدھان پڑھ رہا، وداؤٹ آرم، ٹو اسمبل ود دا پیسفل وداؤٹ آرمس، بنا ہتھیار کے، بنا تیر بھالے کے سڑکوں پہ اتر جانا، سرکار کے خلاف احتجاج کرنا آپ کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے، بول سکتے، کوئی منع نہیں کر سکتا. 25-30 کروڑ مسلمان اگر میدان میں آتے، پروٹیسٹ کرتے، تو کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کیس FIR ہوتا؟ ان کے چینل بند ہوتے، ان کی اسکول بند ہوتے، ان کے مدرسے بند ہوتے. لیکن نہیں، پتہ کس نے سپورٹ کیا؟ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فرقہ، ایک تنظیم، میں نام نہیں لوں گا. جس دن یہ خبر شائع ہوئی، اس دن بھارت کے ان مسلمان طبقوں نے لڈو بانٹے، لڈو پیڑے، یہ لو. کیوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اب جیل جائیں گے. ارے بھائی، ڈاکٹر ذاکر نائک he is a very ancient and he is a very powerful Muslim, IS of Islam, scholar of Islam, and he proved against all religious thinking is the best. Islam is the best religion to the world. دنیا کے اندر ثابت کیا اسلام کو عقل کی نظر میں، نقل کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے، وحدات کے ذریعے سے